بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب اردو 24 نیوز میں خوش آمدید۔ سعودی عرب فیصل مسجد اسلام آباد کی طرح بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں 80 کنال پر محیط مسجد سلمان بن عبدالعزیز تعمیر کرے گا۔ سنیچر کو اس حوالے سے وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی برائے مشرقی وسطی طاہر اشرفی نے لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ سعودی عرب نے فیصل مسجد کی طرح بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے اندر 12,000 نمازوں کی گنجائش پر مبنی 80 کنال پر مسجد تعمیر کرے گا۔ مسجد میں 10,000 مرد جبکہ 2,000 خواتین کے لیے نماز پڑھنے کی گنجائش ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ اس مسجد میں جدید اسلامک ریسرچ مراکز بنے گے جن میں جدید علوم پر ریسرچ ہوگی اور اس سے طلباء مستفید ہوگے۔ اس سے پاک سعودی عرب کی تعلقات میں بہتر پیش رفت ہوگی۔ طاہر اشرفی نے کہا کہ وزیر اعظم کے دورے سے قبل اسلامی یونیورسٹی کے طلباء و طالبات اور مسلمان پاکستان کے لیے ایک تحفہ ہے۔ وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب سے پہلے اس تحفے پر سعودی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس تحفے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس بارے میں پاکستان میں تعینات سعودی سفیر نواب سعید المالکی نے ایک ویڈیو رپورٹ ٹویٹ کی۔ اس رپورٹ میں اسلامی یونیورسٹی میں بنائی جانے والی مسجد کا نقشہ اور دیگر معلومات بتائی گئی ہے۔ سعودی سفیر کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں جدید طرز تعمیر کی شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود مسجد اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے ایک تحفہ ہے۔ مسجد حرم میں 2.5 لاکھ گرین چتریں تقسیم کی جائے گی۔ سعودی عرب میں وزارت اسلامی امور و دعوت رہنمائی نے مسجد حرم میں زائرین کو دھوپ اور بارش سے بچانے کے لیے 11,520 چتریں تقسیم کی ہیں۔ چتریں کدی الجمرات اور امیر معتبر روڈ سینٹر میں تقسیم کی گئی ہے۔ رمضان بھر چتریوں کی تقسیم کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت اسلامی امور 2.5 لاکھ چتریاں زائرین میں تقسیم کرنے کا پروگرام بنائے ہوئے ہے۔ وزارت کی فیلڈ ٹیمیں روزانہ صبح 11 سے سپہر 3 بجے تک چتریں تقسیم کرنے کا کام کر رہی ہے۔ تقسیم کے دوران کورونا SOPs کی پابندی کی جا رہی ہے۔ عمرہ زائرین نے چتریوں کی تقسیم کے پروگرام پر وزارت اسلامی امور کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سعودی عرب کے اتحاد نے سنیچر اور اتوار کے درمیانی شب خمیس مسجد پر حوثی ملیشیا کا ایک ڈرون حملہ ناکام بنایا ہے۔ الاخبار کے مطابق عرب اتحاد نے بتایا کہ حوثیوں کی جانب سے بھیجے گئے ڈرون کو راستے میں رک کر تباہ کر دیا گیا۔ عرب اتحاد جو یمن میں بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت کی قانونی حیثیت کی بحالی کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، بین الاقوامی انسانی قانون کے مطابق شہریوں کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ وزارت دفاع کے ترجمان نے سنیچر کو کہا تھا کہ ایک غیر متعینہ دشمن کے جدہ کی سمت فضائی ہدف کو راستے میں رک کر تباہ کر دیا گیا۔ اس سے قبل بحیرہ احمر میں یمبو ساحل کے قریب کوسٹ گارڈ نے حوثیوں کی دھماکہ خیز ریموٹ کنٹرول کشتی کو تباہ کیا گیا تھا۔ گزشتہ جمعے کو جنوبی سعودی عرب حمیس مسجد اور جیزان کی طرف بھیجے جانے والے 3 ڈرونز بھی راستے میں رک کر تباہ کیے گئے تھے۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ اتوار 2 مئی کو مملکت کے مختلف علاقوں میں موسم ابر آلود جبکہ بعض مقامات پر بارش کا سلسلہ بھی جاری رہنے کا امکان ہے۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق نجران، جیزان، عسیر، الباحہ اور مکہ مکرمہ ریجن کے بعض علاقوں میں کہیں گرد چمک کے ساتھ جبکہ کہیں ہلکی بارش کا قوی امکان ہے۔ موسمیات کے قومی مرکز کی جانب سے بیان میں مزید کہا گیا کہ مشرقی ریجن کے شمالی علاقے اور ریاض ریجن میں متعلقہ ابر آلود رہنے کا امکان ہے جس کی وجہ سے کہیں کہیں گرد چمک کے ساتھ بارش بھی ہو سکتی ہے۔ بعض علاقوں میں تیز ہوائیں بھی چلے گی۔ مملکت میں سب سے زیادہ درجہ حرارت مکہ ریجن میں رہے گا جہاں پارہ 39 ڈگری جبکہ ابہا میں درجہ حرارت 24 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔